شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف ابی طرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. محترم حاضرین، سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی تھی. چند ابتدائی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے کل کے درس میں پیش کی گئی کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں کیا خواب دیکھا کہ ان کے ماں باپ اور ان کے 11 بھائی ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے یہ نصیحت کی کہ دیکھو اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتلانا ورنہ وہ تمہارے خلاف تدبیریں کریں گے، تمہارے خلاف سازشیں کریں گے اور تمہارے ساتھ کچھ برا کر سکتے ہیں، لہذا تم یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بتاؤ. اس کے بعد بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کسی طرح ان کو یعنی ان کے بھائیوں کو یہ خواب معلوم ہو گیا کہ یوسف نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ ہم لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اور حسد ہو گیا، اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی ان کے دلوں میں کہ بھئی دن بدن ایک تو پہلے سے والد صاحب اس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم کو اتنا نہیں چاہتے، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، یوسف سے اتنی محبت کرتے ہیں. خود قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں کیا ہے؟ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا. یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین ہمارے والد کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے، یعنی ہم سے زیادہ محبت ہمارے والد ہم یوسف اور بنیامین سے کرتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد کھلی گمراہی میں ہے، یعنی یہ غلط کام کر رہے ہیں ہمارے والد. یعقوب علیہ السلام ان کے بھائیوں نے کیا کہا؟ یہ غلط کام کر رہے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے. تو حسد، اور حسد کہاں سے پیدا ہوا؟ شیطان نے یہ بات ان کے دلوں میں ڈال دی کہ دیکھیے تمہارے چھوٹے بھائی یوسف سے اتنی تمہارے والد محبت کرتے ہیں، تم سے اتنا لاڈ پیار، تم سے اتنی محبت نہیں کرتے، تم سے اتنا پیار نہیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے اسی آیت سے ایک بات پہلے بتلا دوں کہ محبت بھی بھئی کسی کو کنٹرول نہیں ہے. دل کس کی طرف زیادہ مائل ہو جائے، کس کی محبت دل میں زیادہ ہو جائے، کسی کی کم ہو جائے، یہ آدمی کو اس پر اختیار ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ بھی ہم نے بتلا دیا تھا کہ یوسف اور بنیامین سے یعقوب علیہ السلام زیادہ کیوں محبت کرتے تھے؟ کیونکہ بچپنے میں ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، انتقال کر گئی تھی، تو چھوٹے بچے تھے. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نیک طبیعت کے یہ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، سیرت ان کی اچھی تھی، کردار ان کا اچھا تھا، اس وجہ سے ان سے زیادہ محبت کرتے. اور تیسری وجہ یہ ہے زیادہ محبت کرنے کی کہ انسان کا دل انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں. امہات المؤمنین ایک تو تھی نہیں، دو تو تھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سارے بیویوں سے ایک ساتھ تھی؟ بالکل نہیں تھی. سارے صحابہ سے ایک ہی جیسی محبت تھی؟ بالکل نہیں تھی. خود صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یعنی سب سے زیادہ محبت اس وقت میں، اس دور میں عائشہ سے تھی.
حالانکہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی. آپ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ آخری دم تک آپ حضرت خدیجہ کے احسانات کو، ان کی محبت کو بھلا نہیں پائے. کبھی بھی کہیں سے کوئی ہدیہ آتا، کوئی تحفہ آتا، کوئی خوشی کا ماحول ہوتا، آپ حضرت خدیجہ کو ضرور یاد کیا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ ہوتی تو حضرت عائشہ کہتی مجھے غیرت ہوتی، بار بار اسی کا ذکر ہمارے سامنے، بار بار اسی کا ذکر، ایک بڑھیا عورت کا ذکر کرتے ہیں تو غیرت آ جاتی تھی. یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اللہ کے رسول حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے. ان کے بعد جو بہت ساری بیویاں تھیں اللہ کے رسول کی، ان میں امہات المؤمنین میں سے سب سے زیادہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت تھی آپ کو. یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کر ان سے زیادہ محبت، دل کا میلان اس طرف زیادہ تھا. اور صحابہ میں حضرت عائشہ نے پوچھا تو کہا کہ وہ ابوہا، مردوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کو کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی. سب سے زیادہ محبت آپ ابو بکر رفیق غار سے کیا کرتے تھے. تو یہ دل کا کسی کو کنٹرول نہیں ہے، کسی طرف زیادہ جھک جاتا ہے، کسی کی طرف کم جھکتا ہے. تو اس طرح معاملہ تھا یوسف اور ان کے بھائیوں کا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی انسان کے کئی اولادیں ہوں، مثلا 2-4 بھائی ہوں، بہنیں ہوں، تو ہو سکتا ہے کسی ایک سے زیادہ محبت ہو، اور ہوتا بھی ہے. یہ طبعی چیز ہے، فطری چیز ہے، ظاہر سی بات ہے. ایک انسان کے بھئی 2-4 اولاد ہیں، کیا ایک ساتھ سب سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، کسی کی طرف میلان اور جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے. یہ فطری چیز ہے. لیکن اگر ہو ایسا تو بیٹوں کے درمیان، اولاد کے درمیان اس محبت کو زیادہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے بھائی وہ اپنے اس بھائی سے نفرت کرنے لگیں، اپنے باپ کو برا سمجھنے لگیں. جس طرح، حالانکہ یہ بہت برے لوگ نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام نبی کے بیٹے ہیں، بھئی مومنین ہیں، مسلمان ہیں سب. یہ بھی نہیں کہ کافر و فاجر ہیں، بہت برے لوگ تھے. برے لوگ نہیں تھے، یہ اچھے لوگ تھے. لیکن دیکھا کہ باپ اسی سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، ہمیشہ اسی سے محبت، تو کیا ہے، ان کو برا لگا، ان کے دل کو یہ اچھا نہیں لگا. تو انہوں نے مختلف تدبیریں اختیار کی. تو اگر کسی انسان کو اپنی کسی لڑکے سے، کسی اولاد سے زیادہ محبت ہو تو دیگر بچوں کے سامنے اس کا زیادہ اظہار نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو بھائیوں میں نفرت پیدا ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے. شیطان ہمیشہ لگا رہتا ہے، ان الشیطان یجری مجرى الانسان مجرى الدم. انسان ہمیشہ شیطان انسان کی رگوں میں ہمیشہ دوڑتا رہتا ہے، ہمیشہ اکساتا رہتا ہے، غلط خیالات، برے کیا ہے ارادے ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو شیطان اکسا دے. دیگر بھائیوں کو دیکھو، تمہارے بھائی سے کتنی محبت ہے تمہارے باپ کو، تم کو تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، گلے بھی نہیں لگاتے، تم سے ایک میٹھی بول بھی نہیں بولتے. تو ہو سکتا ہے دشمنی پیدا ہو جائے، والد کے خلاف غلط گمان، برا گمان کر لیں. اسی آیت سے علماء نے ایک ضابطہ بیان کیا، العدل بین الاولاد. اگر کئی لڑکے ہوں، کئی اولاد ہوں تو ان کے درمیان عدل کرنا چاہیے، برابری کا معاملہ کرنا چاہیے. مثلا اگر کسی ایک لڑکے کو آپ کچھ ہدیہ اور تحفے میں دے رہے ہیں، کوئی چیز خرید کر دے رہے ہیں، تو آپ دوسرے بچوں کو بھی دیں. بچی ہے تو بچیوں کو بھی دیں. سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا چاہیے، یکساں برتاؤ کرنا چاہیے. سب کو اگر تحفہ دے رہے ہیں تو سب کو دیں، ایک کو دیں ایک کو نہیں دیں تو وہ بچہ ناراض ہو سکتا ہے، شیطان اس کو بہلا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، جیسا کہ یوسف کے بھائیوں کو شیطان نے کیا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں مغیرہ ابن نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے. ان کے کئی لڑکے تھے، بہت کثیر الاولاد تھے. آپ انہوں نے اپنے ایک بچے کو، بڑی محبت تھی ان سے، اپنے ایک بچے کو غلام دے دیا، ایک غلام، تاکہ اس ہمارے بیٹے کی وہ خدمت ودمت کیا کرے. تو ان کی جو والدہ تھی کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک اس بات کو تسلیم نہیں کرتی جب تک کہ تم اللہ کے رسول سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت نہ کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جاتا ہوں اللہ کے رسول کے پاس. اپنے بیٹے کو لے کے گئے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام عطا کیا ہے، غلام ہدیے میں دیا ہے اس کی خدمت وغیرہ کرنے کے لیے، اور میری اس کی والدہ کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں تم اللہ کے رسول سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھو، دریافت کرو، ان کو گواہ بناؤ۔ تو نبی نے کیا پوچھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال تھا کہ اکلہم وہبت مثل ھذا، کیا تمہارے اور بیٹے ہیں اور اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہ تم نے سب کو اسی جیسا گفٹ اور تحفہ دیا ہے، سب کو غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا فلا تشہدنی اذن، مجھے گواہ مت بناؤ، تب مجھے گواہ اس پر مت بناؤ، فإنی لا اشہد علی جور، کیونکہ میں ظلم پر گواہی کبھی بھی نہیں دیتا۔ یہ ظلم ہے گویا کی دیگر بچوں کے ساتھ ظلم ہے، آپ نے ایک کو دلایا دوسرے کو نہیں دلایا، اس کو دلایا اس کو نہیں دلایا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا فإنی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر کبھی بھی گواہ نہیں بنتا، گواہی نہیں دیتا، لہذا تم لوٹاؤ اس کو۔ اس کے بعد انہوں نے وہ غلام واپس لے لیا اپنے بچے سے۔ تو گویا کہ اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے، برابری کا معاملہ کرنا چاہیے، کسی ایک کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کرو، دو تو سب کو دو، سب کے ساتھ ایک سا معاملہ کرو۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، آپ سب لوگ جانتے ہیں کتنے نیک خلیفہ گزرے ہیں، بلکہ چاروں خلیفہ کے بعد اگر کسی کا نام کہا جاتا ہے نیک سیرت میں تو عمر بن عبد العزیز کا نام آتا ہے۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یا فلان، اے بیٹے سنو، واللہ انی لأحبک، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن کہتے ہیں وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُوثِرَكَ عَلَىٰ أَخِيكَ بِلُقْمَةٍ، لیکن یہ بات بھی جان لو، تم سے محبت کرتا ہوں لیکن تمہارے بھائیوں سے ایک لقمہ بھی زیادہ میں تجھے نہیں دوں گا، یعنی اگر ایک لقمہ تمہیں کھلا رہا ہوں تو ایک لقمہ اس کو بھی کھلاؤں گا۔ یہ ہے انصاف، عدل، بچوں کے درمیان، اولاد کے درمیان کبھی بھی ایک دوسرے کو کیا ہے فوقیت نہیں دینا چاہیے۔ تو اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ مسئلہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تدبیر سوچی۔ کیا تدبیر سوچی؟ کہ بھائی یوسف کا کچھ معاملہ کرنا پڑے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ اب سارے بھائی اکٹھا ہوئے، کہا جاتا ہے 11 بھائی تھے جو ان کے سگے بھائی نہیں تھے، دوسری ماں سے، لیاہ بنت راحیل سے تھے، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، سارے بھائی کیا کریں بھائی یوسف کا دن بدن معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، محبت اور ہوتی جا رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تو کسی نے کہا اقتلوا یوسف، چلو ایسا کرتے ہیں یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں اس کو۔ دیکھیے بھائی ہیں، شیطان کہاں تک لے جاتا ہے، شیطان ایک آدمی کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ بے شمار اس طرح کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ ایک والد کی کئی اولادیں ہیں، کئی لڑکے ہیں، ایک سے زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے کسی بھائی نے والد سے جھگڑا کر لیا، کسی نے یہاں تک سوچا کہ بھئی محبت اسی سے، کہیں پوری پراپرٹی اسی کو نہ دے دے، اسی کے نام نہ کر دے، اس طرح کے بھی واقعات ہیں کہ اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ تو شیطان بہت دور تک انسان کو گمراہی میں لے جاتا ہے۔ تو دیکھیے شیطان نے یہاں تک معاملہ پہنچا دیا۔ تو ایک بھائی نے کہا قتل کر دو، بعد مفسرین نے اس کا نام شمعون لکھا ہے، دوسرے نے کہا اوی طرحوہ ارضاً، کہیں دور دراز زمین میں اس کو جنگلات وغیرہ میں چھوڑ کر پھینک کر چلے آئیں گے، تیسرے نے کہا، مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک بھائی یہوذا جو تھا، جسی سے یہودی، جس کے نسل سے یہودی پورے ہیں، یہوذا کیا کہتا ہے لا تقتلوا یوسف، نہیں یوسف کو قتل مت کرو۔ انہوں نے کیا کہا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، چلو کہیں کنویں میں پھینک دیتے ہیں، وہیں ختم ہو جائے گا، کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو دور دراز فلسطین سے ذرا دور لے کے گئے، دوتن نامی مقامی پر، وہاں ایک کنواں تھا، یہ اردن کے مغرب میں پڑتا ہے، اردن آپ سنتے ہوں گے، اردن وہاں کے مغرب میں پڑتا ہے، وہاں ایک کنواں تھا دوتن نامی مقامی پر، اس میں لے جا کر کے سارے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا۔ کیسا سخت دل ہو گیا، شیطان نے دیکھیے کہاں تک ان کو ورغلایا، کہاں تک ابھارا کہ اپنے بھائی کو اتنا خوبصورت معصوم بھائی، سیدھا سادھا،
لے جا کر کے اس کو کنویں میں پھینک دیا. اب کنویں میں جب پھینک دیا تو کیا ہوا، اردن سے ایک قافلہ آ رہا تھا، ان کو پانی کی ضرورت تھی. وہ ڈول لے کر گئے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے. تو کنویں سے جب وہ ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام پکڑ لیے اس کو، اور پکڑ کے جب اس نے کھینچا تو دیکھا یہ تو بچہ آ گیا. بھائی یہ تو بچہ آ گیا، خوبصورت بچہ ہے. یلتقطہ بعد السیارۃ ان کنتم فاعلین، بڑا خوبصورت بچہ نکلا. اس کے بعد کا پورا وہ واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. تو یہ بھائیوں نے یہ غور و فکر کیا کہ اپنے بھائی کو یا تو قتل کر دیں یا تو کہیں دور دراز جنگلات میں زمین میں پھینک دیں. لیکن ایک بھائی نے یہ بتایا کہ نہیں بھی قتل نہ کرو بلکہ اس کو کسی کنویں وغیرہ میں ڈال دو. تو معلوم یہ ہوا کہ بعض برائیوں سے کمتر ہوتی ہیں. ہر برائی کا، ہر گناہ کا ایک ہی درجہ نہیں ہوتا. کوئی گناہ بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا. ظاہر سی بات ہے قتل کر دیتے تو بہت بڑا گناہ ہو جاتا، بہت بڑا گناہ ہو جاتا. اللہ نے اس کی سزا کیا بیان کی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو، مسلمان کو قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، پہلی سزا اس کا بدلہ کیا ہے، جہنم ہے. فَجَزَاؤُهُ جہنم خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا. دوسری سزا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا. تیسری سزا وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت اس پر برسے گی. پانچویں سزا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کیا. تو کسی مومن کو قتل کرنا یا کسی مومن کے، مسلمان کے قتل میں شریک ہونا، یہ سب سے عظیم جرم ہے. اسی وجہ سے کل قیامت کے دن معاملات میں جو سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین انسانوں سے کرے گا، سب سے پہلا سوال وہ خون کے بارے میں ہوگا. خون کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا. تو گویا کہ جان کی قیمت شریعت میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اللہ نے کیا کہا، اگر کسی ایک انسان کو اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا تو گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا. اور ایک جان کو بچا لیا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ سارے لوگوں کو زندگی اس نے دے دی. تو شریعت میں خون کا معاملہ، قتل کا معاملہ سب سے عظیم جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کے بعد، شرک اور کفر کے بعد سب سے عظیم گناہ ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک برائی دوسری برائی سے کمتر ہوتی ہے، ہر برائی کا ایک ہی گریڈ، ایک ہی درجہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا، یہ لوگ کنویں میں پھینک دیے. اب گھر آئیں گے نا تو کچھ تو بتانا پڑے گا بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا، نہیں یہ ذرا میں نے پہلے بیان کر دیا. انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یہ ساری تدبیریں ان لوگوں نے سوچ لی، سارے متفق ہو گئے کہ کنویں میں اس کو پھینکنا ہے. باپ سے کہا یا ابانا لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، بار بار ہم کہتے ہیں والد محترم آپ ہمارے اوپر کیا ہے بھروسہ کیوں نہیں رکھتے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، یوسف کے خیر خواہ ہیں، ذرا بھیجو ہمارے ساتھ، یہ بھی بکریاں چرانے جائے، وہاں ہم کھیلیں گے کودیں گے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، نہیں 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 نہیں، میں نہیں بھیج سکتا یوسف کو تمہارے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا لے، کہیں ایسا نہ ہو اس کو بھیڑیا کھا لے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیسے بھیڑیا کھا سکتا، ہم لوگ اتنے بھائی سب وہاں موجود رہیں گے، بھیڑیا کیسے اس کو کھا لے گا. یعقوب علیہ السلام لاچار ہو کر کیا ہے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ. چلے گئے، سارے بھائی لے کر یوسف علیہ السلام کو جاتے ہیں اور کیا ہے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. اب کنویں میں جب پھینک کر گھر واپس آنا ہے تو خالی ہاتھ آئیں گے، یوسف کہاں گیا سوال ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار لی تھی، آپ نے جو قمیص جو کپڑا پہنا ہوا تھا اتار لیا، ایک بھیڑیے کو پکڑ کر، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اسی میں سے ایک بکری کو پکڑ کر ذبح کر دیا. اب ذبح کر کے کیا ہے ان کے کپڑے میں قمیص میں پورا خون لگا دیا، خون کیا ہے کپڑے میں لگا دیا. اور رات کو آئے، دن کو آئے نہیں، رات کو روتے ہوئے وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کو روتے ہوئے آئے اپنے والد کے پاس. کیا کہا، والد نے پوچھا ہوگا بھئی یوسف کہاں ہے، تو انہوں نے کہا والد محترم دراصل معاملہ ایسا ہے، ہم لوگ دوڑ کا مسابقہ کر رہے تھے، ریسنگ کر رہے تھے، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس کھانے کے پاس بٹھا دیا تھا، ہم لوگ دوڑنے میں آگے نکل گئے اور یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، یوسف کو بھیڑیے نے
کھا لیا. خوب رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں. اور کہا کہ دیکھیے ان کی قمیص ہے، بھیڑیے نے کھا لیا، پورا خون سے لت پت ہے. جب قمیص دیکھی، اس سے کیا ہے، علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہر آنسو آدمی کی سچائی کی دلیل نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں کہ ہر رونے والا اگر کوئی بات رو کر کہہ دے تو وہ بات سچ ہو جائے گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے. یوسف کے بھائی روتے ہوئے آئے، خوب رو رہے ہیں، لیکن جھوٹے تھے کہ نہیں جھوٹے تھے؟ بھیڑیے نے نہیں کھایا، ان لوگوں نے خود پھینکا تھا. تو ہر رونے والے کی بات سچ نہیں ہوتی، اور کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا، ایک نہ ایک دن ضرور جھوٹ پکڑا جاتا ہے. تو ان کا کیا ہوا، جب وہ کیا ہے خون میں لت پت قمیص یعقوب علیہ السلام کو دکھائی، تو یعقوب علیہ السلام نے جب قمیص کو غور سے دیکھا، اب قمیص پوری صحیح سالم تھی، کہیں بھی پھٹی ہوئی نہیں تھی. اب قمیص ان کے جسم سے اتار لیا تھا، خون اس میں لگا کے آ کے دکھا دیا، تو قمیص کہیں سے بھی نہیں پھٹی ہوئی ہے. یعقوب علیہ السلام نے غور کیا کہ بھائی اگر بھیڑیا کھاتا تو ان کا کپڑا بھی پھٹتا. کپڑا پھٹا نہیں، بھیڑیا ان کو کھا لیا، اور پورا کپڑا، پوری قمیص ان کی صحیح سالم، کہیں بھی کاٹنے کا کہیں بھی کوئی علامت، کوئی نشانی نہیں ہے، کپڑے میں کہیں بھی پھٹن نہیں ہے. کیسے بھیڑیا کھا لیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے، وہ کہتے ہیں متا کان ھذا الذئب حکیما یاکل یوسف ولا یخرق القمیص. بھئی بھیڑیا بھی اتنا حکمت والا ہو گیا ہے، اتنا دانا ہو گیا، اتنا عقل مند ہو گیا ہے کہ ایک یوسف کو پورا کھا لیا، لیکن قمیص میں کہیں دانت بھی نہیں لگا، کہیں بھی ذرا بھی پھٹی نہیں. اتنا بھی حکمت والا اور حکیم بھیڑیا ہو گیا ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. انہوں نے کیا کر سکتے ہیں، نوجوان بیٹے ہیں، سب 11 بیٹے ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے. انہوں نے صبر سے کام لیا. فصبر جمیل، بہترین خوبصورت صبر آپ نے کیا. اور اللہ رب العالمین نے بعد میں صبر کا صلہ یعقوب علیہ السلام کو دیا کہ بعد میں یہ کیا ہے، یوسف علیہ السلام آپ سے ملتے ہیں. امام شعبی رحمہ اللہ نے یہ بات بول کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بقیہ تفسیر انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی قمیص کا 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے. 3 مرتبہ قمیص کا آپ کے ذکر ہوا ہے. ایک یہ کہ جھوٹی قمیص سے خون میں لت پت کر کے لے آئے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. دوسرا واقعہ قمیص کا کہاں ہے؟ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. ہاں، دوسرا واقعہ جب زلیخا نے برائی کی دعوت دی تھی تو یوسف علیہ السلام تیزی سے دروازہ کھول کے بھاگ رہے ہیں، اس نے پیچھے سے قمیص پکڑ لی. ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوگی تو یہ عورت جھوٹی ہے، زلیخا وہ سچے ہیں. تو یہ دوسرا واقعہ قمیص کا. تیسرا واقعہ، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم احسنتم، تیسرا واقعہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کا اس وقت ذکر ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری مرتبہ غلہ لینے آئے تو آپ نے بتا دیا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. پورا واقعہ ذکر کر دیا کیا کیا ہوا. کہا کہ لے جاؤ یہ میری قمیص لو، اور والد محترم یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر میری قمیص ڈال دو. وہ جو نابینا ہو گئے ہیں، بصارت ان کی چلی گئی ہے رو رو کر کے میری جدائی میں، قمیص جیسے ڈالو گے تو کیا ہے، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، ان کی آنکھ صحیح سالم اور ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کا 3 مرتبہ اس سورہ میں ذکر ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اور تینوں میں بڑی عبرت ہے. انشاءاللہ بعد کے درس میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کی جائیں گی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس طرح کی دینی مجلسوں میں بیٹھنے اور اس کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمارے صیام کو، قیام کو اور دیگر نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.